ہم نے حضور کو بشر تو مانا لیکن ساتھ نبی بھی مانا، اور صرف نبی نہیں افضل الانبیاء مانا۔ آپ افضل الانبیاء، پہلی وجہ آپ کا کلمہ پڑھنے کا حکم انبیاء کو دیا گیا، آپ افضل الانبیاء۔ دوسری وجہ اللہ نے آپ کو علم تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا، آپ افضل الانبیاء۔ تیسری وجہ آپ کی نبوت کا دائرہ غیر محدود اور وسیع، آپ افضل الانبیاء۔ چوتھی وجہ آپ نے اللہ سے علم لیا، لینے کی جگہ ختم، امت کو دیا، دینے کی جگہ ختم، آپ افضل الانبیاء۔ پانچویں وجہ اللہ نے انبیاء کو فردن فردن جن کمالات سے نوازا، وہ تمام کے تمام کمالات اللہ نے مجھ محمد، میرے محمد کی ذات کے اندر جمع فرما کر آپ کو افضل الانبیاء بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نبی دیا کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، اکیلا مانتے ہیں، عالم الغیب، مختار کل، بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان موجود مانتے ہیں۔ ہم حضور کو نبی بھی مانتے، بشر بھی مانتے، سید البشر بھی مانتے، نبی بھی مانتے، افضل الانبیاء بھی مانتے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر ایمان ہوگا محبت رسول کا فائدہ ہے، اگر ایمان نہیں محبت رسول کا فائدہ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تمہیں۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر لگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کو بیان فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ آقا کی 3 صفات: نمبر 1 آپ شاہد ہیں، نمبر 2 آپ مبشر ہیں، اور نمبر 3 آپ نذیر ہیں۔ شاہد کا معنی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے حق میں گواہی دیں گے۔ مبشر کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور خدا کی بات ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نذیر کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ یہ 3 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے پیغمبر کی بعثت، آمد اور رسالت کے 3 مقاصد کو بیان فرمایا۔ نمبر 1، اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے بندے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لیں۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ ایمان لانے کے بعد اہل ایمان آپ کی تعظیم، آپ کا ادب اور آپ کا احترام کریں۔ نمبر 3، اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ ایمان اور ادب کے بعد اللہ کے مومن بندے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پیغمبر کی آمد کے 3 مقصد ہیں، جسے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور ترتیب اللہ نے کیسی رکھی؟ سب سے پہلے حکم ایمان کا دیا، اس کے بعد حکم تعظیم رسول کا دیا، اور اس کے بعد حکم اپنی عبادت کا دیا۔ اس ترتیب کی وجہ یہ ہے، اگر بندے کے دل میں ایمان نہ ہو تو ادب رسول اور محبت رسول نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اور اگر کسی بندے کے دل میں محبت رسول نہ ہو تو اس بندے کی عبادت یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت رسول اس وقت مفید ہوگی جب بندے کے دل میں ایمان ہوگا، اور خدا کی عبادت اس وقت مفید ہوگی جب انسان کا دل محبت رسول سے لبریز ہوگا۔ اگر ایمان نہیں، خالی محبت کا فائدہ نہیں، اور اگر محبت رسول نہیں تو صرف عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے پیغمبر تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم اللہ پر بھی ایمان لو اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لو۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو مانیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو واحد اور یکتا مانیں۔ اللہ کے واحد ہونے کا، اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو ہمیشہ سے مانیں اور ہمیشہ کے لیے مانیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو قادر مطلق مختار کل مانیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو عالم الغیب مانیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کو بغیر جسم کے، بغیر مکان کے اور بغیر جہت کے مانیں۔ یعنی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے جب کائنات میں کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی تھے، آج کائنات موجود ہے اللہ آج بھی ہیں، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی اللہ پھر بھی باقی رہیں گے۔
اللہ رب العزت اپنے موجود ہونے کے لیے نہ جسم کے محتاج ہیں، نہ مکان کے محتاج ہیں، نہ ہی اللہ جہت کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کو مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، اور یہی بات آقا نامدار علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ورسولہ ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا معنی ہم آقا کو بشر مانیں، اولاد آدم مانیں، انسان مانیں، بنی آدم مانیں، اور انسانوں کی جنس کا ایک فرد مانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی ہم آپ کو نبی مانیں، رسول مانیں، پیغمبر مانیں، خدا کا نمائندہ مانیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا معنی ہم پیغمبر کو تمام انبیاء کا سردار مانیں، تمام انبیاء سے افضل مانیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اعلیٰ مانیں۔ بس انہی دو عقیدوں پر تھوڑی سی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو ماننا ہے، آپ کو انسان بھی مانیں، آپ کو پیغمبر بھی مانیں، اور آپ کو افضل الانبیاء، انبیاء کا سردار، تمام انبیاء سے اعلیٰ بھی مانیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، اللہ کے نبی کو انسان مانا جائے، اللہ کے پیغمبر کو بشر مانا جائے، اللہ کے نبی کو اولاد آدم میں سے مانا جائے، اس پر قرآنی دلیل اپنی جگہ، نبوی فرامین اپنی جگہ، صحابہ کے آثار اپنی جگہ۔ میں ایک عام فہم دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، اللہ کے نبی انسان تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد بھی ہیں، آپ کی والدہ بھی ہے۔ والد کا نام حضرت عبداللہ، والدہ کا نام سیدہ آمینہ۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں رہ کر آپ نے نکاح اور شادیاں بھی کی ہیں۔ آپ کی بیوی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی بیوی کا نام سیدہ عائشہ، آپ کی بیوی کا نام سیدہ حفصہ، آپ کی بیوی کا نام سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی۔ بیٹی کا نام زینب، بیٹی کا نام رقیہ، بیٹی کا نام ام کلثوم، بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹے کا نام قاسم، بیٹے کا نام عبداللہ، بیٹے کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے پیغمبر کا پیدا ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں۔ میرے پیغمبر کا نکاح کرنا یہ بھی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں، اور آگے پیغمبر کی اولاد کا پیدا ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں۔ لیکن اس بشر ہونے کا معنی یہ نہیں جیسے امتی بشر ویسے اللہ کے نبی بشر، جیسے عام انسان فرد ویسے اللہ کے نبی فرد، جیسے عام امتی کی زندگی ویسے اللہ کے نبی کی زندگی۔ اللہ کے نبی بشر ہونے میں، اللہ کے نبی اولاد آدم ہونے میں، اللہ کے نبی انسان ہونے میں تو امت کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن اگر بات صفات کی جائے، بات اللہ کے نبی کے کمالات کی جائے، بات پیغمبر کی خصوصیات کی جائے، تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں، اگر دیکھا جائے ہمارے مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا پانی یہ بھی پانی ہے، اور زمزم کے کنویں سے نکلنے والا پانی یہ بھی پانی ہے۔ لیکن اگر بات قدر و قیمت کی جائے، دنیا جہان کے پانی مل کر زمزم کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری مسجد میں پتھر لگا، ایک روڈ اور سڑک پہ پتھر لگا،
ایک بیت اللہ میں پتھر لگا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ پتھر ہونے میں تو سب شریک ہیں، لیکن اگر بات قیمت کی جائے، سڑک کے پتھر مل کر مسجد کے پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام مساجد کے پتھر مل کر حجر اسود کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح عام پتھر اور حجر اسود پتھر ہونے میں برابر، لیکن قیمت میں، مقام اور مرتبہ میں جو حیثیت حجر اسود کی ہے وہ حیثیت عام پتھروں کی نہیں۔ اسی طرح پیغمبر کا پیدا ہونا، اللہ کے نبی کا نکاح کرنا، اللہ کے نبی کی اولاد کا چلنا اور پیدا ہونا، یہ آپ کے بشر ہونے کی تو دلیل ہے، لیکن اگر بات فرق کی جائے، بات مقام اور مرتبہ کی جائے، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، دنیا جہان کے انسان مل کر کسی پیغمبر کے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تمام صحابہ مل کر کسی آپ پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام انبیاء مل کر امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی کی زندگی، امت کی زندگی ہونے میں تو برابر، لیکن خصوصیات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میں اور آپ یا دنیا جہان کے تمام افراد کئی نہ کئی عالم سے گزرتے ہیں۔ نمبر 1 عالم بطن یعنی ماں کا پیٹ، نمبر 2 عالم دنیا جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں، نمبر 3 عالم برزخ جہاں پر موت کے بعد رہنا، اور نمبر 4 عالم آخرت جہاں پر حشر کے بعد رہنا۔ اگر بات نبوت کے مقام کی جائے، امتی ماں کے پیٹ میں آتا ہے بشر ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی بھی والدہ کے بطن میں آتے ہیں بشر ہونے کی وجہ سے، لیکن فرق یوں ہوگا، امتی ماں کے پیٹ میں تو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی سیدہ آمینہ کے بطن میں تو آمنہ کو تکلیف نہیں ہے۔ امتی کی ولادت بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا میلاد بھی ہوا، امتی بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، لیکن فرق یوں ہوا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے جس میں اطہر کو دنیا کے پانی اور کپڑے سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی بشر ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ خصوصیات ظاہر ہوئی پیغمبر، نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے۔ دنیا میں رہ کر اللہ کے نبی کی امتی نے کام کیا، اس کے وجود سے پسینہ نکلا تو بدبو، اللہ کے نبی کے وجود اقدس سے پسینہ نکلا تو خوشبو ہے۔ پسینہ اس لیے نکلا کہ انسان ہیں، اور خوشبو اس وجہ سے ہے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ امتی بول و براز کرتا، قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی، اللہ کے نبی کو بھی ضرورت پیش ہے، امتی کا پیشاب نظر آتا، اللہ کے نبی کے مبارک بول اور براز کو زمین مبارک سمجھ کے نگل لیتی۔ امتی بیت الخلاء میں جائے تو بدبو، اللہ کے نبی بیت الخلاء میں جائے تو خوشبو آتی۔ بول و براز اس لیے کہ انسان ہیں، خوشبو اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ امتی کی لعاب اور تھوک میں وبا اور بیماری، اللہ کے نبی کے لعاب مبارک میں خدا نے شفا رکھی۔ لعاب نکلا اس لیے آپ انسان ہیں، اور شفا اس لیے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ اگر امتی دنیا میں ہو، اس کے جسم پر ناپاک مکھی بیٹھ سکتی، اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو چھوڑیے، جو کپڑا نبی کے جسم سے لگتا، اللہ اس کپڑے پر بھی ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، اس لیے کہ آپ عام بشر نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پیغمبر کا مبارک خون نکلا تو خوشبو اور شفا والا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔
امتی نیند کرنے لگے تو جمعی آتی، اللہ کے نبی کو جمعی بھی نہیں آتی، اس لیے کہ آپ نبی ہیں۔ امتی سو جائے، آنکھ بھی سوتی، دل بھی سوتا، اللہ کے نبی آرام فرمائے۔ پیغمبر کی آنکھ تو سوتی مگر دل مبارک جاگتا۔ آنکھ اس لیے سوتی کہ آپ انسان ہیں، اور دل اس لیے جاگتا کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ امتی اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اللہ کے نبی آرام فرمائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آپ عام بشر نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ امتی سو جائے، خواب دیکھے تو غلط ہو سکتا، اللہ کے نبی خواب دیکھیں تو غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ عام بشر نہیں خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ امتی اگر سو جائے، نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جاتے، اللہ کے نبی آرام فرمائے نیند کی حالت میں بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ نبی ہیں۔ اگر بات عالم برزخ کی کریں، امتی جب دنیا چھوڑے، امتی کی آنکھ پر بھی موت، امتی کے دل پر بھی موت ہے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو، پیغمبر کے ظاہر پر تو وفات ہوتی مگر قلب اطہر میں حیات رہتی، اس لیے کہ آپ نبی رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر بات عالم برزخ کی کریں، امتی کا انتقال ہو تو بیوی نکاح سے نکل جاتی، اللہ کے نبی کا انتقال ہو تو بیوی نکاح سے نہیں نکلتی، اس لیے کہ آپ عام بشر نہیں، آپ خدا کے پیغمبر خدا کے رسول ہیں۔ اگر امتی کا انتقال ہو، اس کی بیوی پر عدت وفات ہوتی، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات پر عدت وفات نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر امتی کا انتقال ہو جائے، بیوی عدت گزار کر دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی، پیغمبر کے جانے کے بعد بھی آپ کی ازواج کا دوسری جگہ پر نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ عام بشر نہیں، آپ خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ امتی دنیا سے چلا جائے، اس کا مال ملک سے نکل جاتا، بطور وراثت کے تقسیم ہوتا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو، پیغمبر کا مال ملک سے نکلتا نہیں، وراثت میں تقسیم ہوتا نہیں، بلکہ یہ امت کے افراد کے لیے صدقہ بنتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ امتی کا انتقال ہو، ایک بندہ جنازے کا امام بنتا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جنازے کا امام کوئی نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ امتی کا جنازہ پڑھا جائے، شرکاء اپنے لیے بھی دعا مانگتے، میت کے لیے بھی دعا مانگتے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو، صحابہ اپنے لیے تو دعا کرتے، اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ امتی قبر میں جائے، اس سے 3 سوال ہوتے، اللہ کے نبی قبر میں جائیں، پیغمبر سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوتے۔ امتی قبر میں جائے، اگر یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے، اسے سلا دیا جاتا، اللہ کے نبی قبر میں جائیں، پیغمبر کو قبر میں سلایا بھی نہیں جاتا۔ امتی قبر میں جائے، اگر یہ سوالوں کے جواب دے دے اور یہ غیر شہید ہو، اللہ اسے اپنی قبر میں رکھ کر، جنت کو اپنی جگہ پہ رکھ کر درمیان کا دروازہ کھولتے، اور جنت کی تھوڑی سی ہوا اور خوشبو اللہ اس مومن کو قبر میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر بات اللہ کے نبی کی جائے، خدا پیغمبر کو اپنی قبر میں رکھ کر جنت کو اپنی جگہ پر نہیں رکھتے، بلکہ خدا جنت اٹھا کر نبی کے قدموں اور قبر میں رکھ دیتے، اس لیے کہ آپ نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر بات عالم آخرت کی جائے، امت سے امت کی زندگی کے بارے میں حساب ہوگا، اللہ کے نبی سے نبی کی زندگی کے بارے میں حساب نہیں۔ نبی سے ایک ہی بات پوچھی جائے گی، ماذا اجبتم، جو پیغمبری اور رسالت کی نمائندگی میں نے دی تھی، تم نے میرا پیغام پہنچایا تو امت نے جواب کیا دیا؟ قیامت کے دن نبی سے حساب نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں بلکہ امت کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انہوں نے پیغمبر کو بشر کہا، یہ تو اللہ کے نبی کی بے ادبی، اللہ کے نبی کی توہین ہے۔
ہم کہتے ہیں نہیں بابا، اگر بات عالم وطن کی جائے، امتی کی زندگی جدا، پیغمبر کی زندگی الگ ہے۔ اگر بات عالم دنیا کی جائے، امتی کی زندگی اور نبوت کی زندگی اور ہے۔ اگر بات عالم برزخ اور قبر کی جائے، امتی کا معاملہ جدا، امتی کا معاملہ جدا، پیغمبر کا معاملہ جدا ہے۔ اگر بات عالم آخرت کی جائے، قیامت کے دن کی زندگی امت کی الگ اور پیغمبر کی الگ ہے۔ اللہ فرماتے میں نے تمہیں نبی دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم میرے اللہ پر بھی ایمان لو اور میرے رسول پر بھی ایمان لو۔ رسول پر ایمان لانے کا معنی ہم پیغمبر کو بشر مانیں اور عام بشر نہیں بلکہ نبی اور رسول مانیں۔ یہ بات تو عام انبیاء کی، جس پیغمبر کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا وہ صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہے۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ صرف امت سے افضل نہیں بلکہ اللہ کے نبی انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ ہم اپنے نبی کو جس مقام پر مانتے ہیں اس مقام پر کسی نبی اور رسول کو، کسی ملک مقرب کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو تمام انبیاء سے افضل بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام انبیاء کا مقام کم، ہمارے پیغمبر کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ، اللہ کے نبی تمام انبیاء سے افضل۔ اس پر دلیل کیا ہیں؟ اللہ کے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چند ایک وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کرتا اپنے عقیدے کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے پیغمبر کو آخری نبی مانا اور تمام انبیاء سے افضل مانا۔ ہم نے پیغمبر کو آخری نبی مانا اور تمام انبیاء سے اعلیٰ مانا۔ ہم نے پیغمبر کو آخری نبی مانا اور تمام انبیاء کا سردار مانا۔ اللہ کے نبی تمام انبیاء سے افضل، اس کی پہلی وجہ سمجھیے۔ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں یہ دلیل لکھی جسے میرے حضرت نے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ میں اپنے حضرت کے علوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر افضل الانبیاء کیوں ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا خلاصہ اور دلیل کا حاصل یہ ہے، دنیا میں آنے والا امتی، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور اللہ کا نبی، ان دونوں کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان امتی کا بھی ہوتا، ایمان اللہ کے نبی کا بھی ہوتا، لیکن ان دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ امتی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ امتی اس مومن کو کہتے ہیں جو ایمان لاتا ہے اور نبی اس مومن کو کہتے ہیں جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ ایمان امتی کا بھی، ایمان اللہ کے نبی کا بھی، کلمہ امتی کے پاس بھی، کلمہ اللہ کے نبی کے پاس بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ، امتی کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے جو کلمہ پڑھے اسے نسل کہتے ہیں اور جس کا کلمہ پڑھے اسے اصل کہتے ہیں، جو ایمان لے اسے اولاد کہتے ہیں اور جس پر ایمان لایا جائے اسے والد کہتے ہیں۔ ایمان دونوں کا، امتی کا ایمان نسل، پیغمبر کا ایمان اصل، امتی اولاد کی طرح، اللہ کے نبی والد کی طرح۔ چونکہ امتی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، امتی ایسے جیسے اولاد اور پیغمبر ایسے جیسے والد، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اولاد کا مقام کم، والد کا مقام زیادہ ہوتا، اس لیے امتی کا مقام کم، اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہوگا۔ یہ بات تو انبیاء کی ہوئی، ہمارے پیغمبر افضل الانبیاء کیسے؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اٹھائیے قرآن کریم کا 3 پارہ، اللہ نے انبیاء سے خطاب کیا، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، تمہیں نبوت بھی دوں گا،
بعض کو کتاب بھی دوں گا، حکمت اور دانائی بھی دوں گا، لیکن اگر تمہاری موجودگی میں میرا پیغمبر آ جائے پھر تم نے اپنے کلمہ کی بات نہیں، میرے پیغمبر کے کلمہ کی بات کرنی ہے، اپنے دین کی بات نہیں، میرے پیغمبر کے دین کی بات کرنی ہے، اپنی شریعت کی بات نہیں، میرے پیغمبر کی شریعت کی بات کرنی ہے، پھر اپنی نبوت چھوڑنا، تم سب نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے۔ اب دلیل کا خلاصہ اور حاصل سمجھیے، آدم تا عیسیٰ نبی وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم امتوں کو تھا، میرے پیغمبر وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم انبیاء کو دیا گیا۔ آدم تا عیسیٰ وہ جن کا کلمہ امت نے پڑھا، اللہ کے نبی وہ جن کا کلمہ پڑھنے کا حکم انبیاء کو دیا گیا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، آج اگر دنیا میں حضرت موسیٰ موجود ہوتے وہ بھی بات مجھ محمد کی مانتے، آج اگر حضرت موسیٰ دنیا میں ہوتے وہ بھی اتباع میری کرتے، اور اللہ نے اسی وعدے کو دکھلانے کے لیے انبیاء میں سے ایک نبی منتخب کیا جسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ انہیں خدا نے بغیر موت کے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ زندہ زمین پر آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ زمین پر آئیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کریں گے، بات انجیل کی نہیں قرآن کریم کی کریں گے، بات نصرانیت اور عیسائیت کی نہیں بلکہ بات دین اسلام کی کریں گے۔ اللہ کے نبی وہ جس کا کلمہ امت پڑھتی، افضل الانبیاء وہ جن کا کلمہ نبیوں نے پڑھا، اور حضرت ننوتوی کے بقول جو کلمہ پڑھے وہ اولاد کی طرح، اور جس پر ایمان لایا جائے وہ والد کی طرح۔ اس کا معنی یہ باقی انبیاء وہ جن کی روحانی اولاد میں صرف امت ہے، اور ہمارے پیغمبر وہ جن کی روحانی اولاد میں امت بھی ہے، جن کی روحانی اولاد میں انبیاء بھی ہیں۔ جیسے والد اولاد سے افضل ہوتا، اسی طرح ہمارے پیغمبر یہ تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ کے نبی افضل الانبیاء، آپ کے افضل ہونے کی دوسری وجہ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کی، انبیاء کے مقام کی اصل وجہ وہ علم ہوتا ہے، نبی کے مقام کی وجہ عمل نہیں ہوتا، نبی کے مقام کی وجہ علم شریعت ہے، نبی کے مقام کی وجہ عبادت نہیں ہے، نبی کے مقام کی وجہ عمل نہیں بلکہ نبوت کے مقام کی وجہ علم ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام بڑھے گا علم شریعت کی وجہ سے، نبی کا مقام بڑھے گا علم الہی اور علم وحی کی وجہ سے۔ یہی وجہ آپ کو ایسے افراد تو مل جائیں گے جو بظاہر عبادت میں اللہ کے نبی سے بڑھ جائیں گے، لیکن اگر بات عبادت کی قیمت کی جائے پھر ساری امتیں مل کر بھی اللہ کے نبی کے کسی ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امت کی عبادت ساری ایک طرف اور پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، یہ سارے سجدے مل کر بھی اللہ کے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلے بات آگے میں تھوڑی سی بات مزید واضح کر دوں۔ انبیاء کے مقام کی اصل وجہ وہ علم ہے، نبی کے مقام کی وجہ عمل نہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بتائیے اللہ کے نبی نے حج کتنے کیے، آپ جواب دیں گے ایک۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے امام ابو حنیفہ نے حج کتنے کیے، آپ جواب دیں گے 55۔ اس کا معنی یہ بظاہر عبادت میں امتی نبی سے بڑھ گیا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے اللہ کے نبی نے نمازیں کتنے سال پڑھی، آپ جواب دیں گے اعلان نبوت کے بعد بھی شروع کریں تو نمازوں کی مدت 23 سال بنتی، لیکن امتیوں کو پوچھا جائے ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو 60 سال 70 سال تک نمازیں پڑھتے۔ اب بظاہر امتی نماز میں اللہ کے نبی سے بڑھ گیا، لیکن حضرت ننوتوی فرماتے ہیں اگر بات کی جائے قیمت کی، بات کی جائے اعمال کی قیمت کی، بات کی جائے اعمال کی، تو قیامت کے دن ساری امت کے اعمال مل کر بھی اللہ کے نبی کے کسی ایک عمل کے برابر نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ توجہ رکھیے، اس کی وجہ کیا؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں
قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اور کسی عمل کا وزن بڑھے گا، کسی کے عمل کا وزن کم ہوگا۔ اس کی بنیاد ہوگی عاجزی، اس کی بنیاد ہوگی تواضع۔ جس بندے میں عاجزی جتنی زیادہ، اس کے عمل کا وزن اتنا زیادہ۔ عاجزی کم ہوتی جائے گی، عمل کا وزن کم ہوتا جائے گا، اور کسی بھی عمل میں عاجزی آتی ہے عظمت خدا بندی سے، یعنی دل میں جتنی زیادہ اللہ کی عظمت ہوگی اتنی زیادہ عاجزی ہوگی، اور خدا کی عظمت دل میں آتی ہے اللہ کی معرفت سے۔ جتنا خدا کو پہچانتا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کے بارے میں علم سے۔ اب کیا معنی؟ اعمال کا وزن بڑھے گا، بنیاد عاجزی، عمل میں عاجزی آئے گی، بنیاد عظمت ہے، عظمت حاصل ہوگی، بنیاد معرفت ہے، معرفت حاصل ہوگی، بنیاد علم ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوگا، جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا اتنا زیادہ دل میں عظمت ہوگی، جتنا زیادہ عظمت ہوگی اتنا زیادہ عمل میں عاجزی ہوگی، اور جتنا زیادہ عاجزی ہوگی اتنا وزن کا عمل بھی بڑھ جائے گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا ہمارے پیغمبر جانتے ہیں، اللہ کی قسم پوری کائنات بھی اتنا نہیں جانتی۔ اللہ کے بارے میں علم میرے نبی کا سب سے زیادہ، جب علم سب سے زیادہ، نتیجہ اللہ کی معرفت بھی آپ کو سب سے زیادہ، جب معرفت زیادہ، نتیجہ آپ کے دل میں خدا کی عظمت بھی زیادہ، جب آپ کے دل میں خدا کی عظمت زیادہ، نتیجہ آپ کے عمل میں عاجزی بھی زیادہ، جب عاجزی زیادہ، نتیجہ آپ کے عمل کا وزن بھی زیادہ۔ قیامت کے دن عمل کے وزن کی بنیاد عاجزی، عاجزی کی بنیاد عظمت، عظمت کی بنیاد معرفت، معرفت کی بنیاد علم ہوگا۔ کیونکہ ہمارے پیغمبر کا علم سب سے زیادہ، اس لیے ہمارا عقیدہ بظاہر نمازیں ہماری زیادہ، بظاہر روزے ہمارے زیادہ، بظاہر حج ہمارے زیادہ، لیکن اگر بات قیمت کی جائے، بات وزن کی جائے، اللہ کی قسم امت کی اربوں اور کھربوں نمازیں ایک طرف، میرے پیغمبر کا ایک سجدہ ایک طرف، امت کے اربوں حج ایک طرف، میرے پیغمبر کے طواف کا ایک چکر ایک طرف، نہیں پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلنے والا تلبیہ لبیک اللہم لبیک ایک طرف، انہیں ایک طرف رکھا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کے حج کو ایک طرف رکھیے، یہ میرے پیغمبر کے تلبیے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیغمبر کے مقام کی وجہ وہ علم ہوا کرتا۔ جب علم زیادہ ہوگا مقام زیادہ ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہمارے پیغمبر کا علم تمام انبیاء سے زیادہ تھا۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا جیسے امتی کا علم یہ انبیاء کے برابر نہیں، ایسے انبیاء کا علم یہ سید الانبیاء کے برابر نہیں، جیسے امتوں کا علم انبیاء کے برابر نہیں، انبیاء کا علم افضل الانبیاء کے برابر نہیں، انبیاء کا علم امت سے زیادہ وہ امت سے افضل بنے، پیغمبر کا علم انبیاء سے زیادہ آپ افضل الانبیاء بنے۔ یہاں پر عقیدے کی ایک بات اور بھی کر دوں، میں نے گزارش کی نبی کے مقام کی وجہ علم ہے، نبی کے مقام کی وجہ عمل نہیں، اس لیے کبھی بھی نبوت کو عمل کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، پیغمبر کو عمل کے ترازو میں نہیں پرکھا جاتا، پیغمبر کو ہمیشہ علم کی بنیاد پر دیکھا جاتا۔ اور ہمارا دوسرا عقیدہ یہ بھی ہے جیسے نبی کے مقام کی وجہ عمل نہیں، اسی طرح صحابی کے مقام کی وجہ بھی یہ عمل نہیں، نبوت کے مقام کی وجہ علم ہے، صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے، صحابی کے مقام کی وجہ عبادت نہیں۔ جیسے نبوت کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جاتا، ایسے ہی صحابہ کو اعمال کے ترازو میں بھی نہیں تولا جاتا۔ پھر ہمارا عقیدہ ہمارے پیغمبر افضل الانبیاء، اس لیے کہ آپ کا علم تمام انبیاء سے زیادہ،
اور اگر بات صحابہ کی جائے، ہمارا عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کی وجہ صحابی کے مقام کی وجہ صحبت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحبت کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی صحبت منصوص ہے۔ صحابی کے مقام کی وجہ صحبت ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی۔ صحابی کے مقام کی وجہ صحبت ہے، اور ابو بکر صدیق کے مقام کی وجہ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، آگے اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، ہم حضور کو انبیاء کا امام افضل مانتے، ہم صدیق اکبر کو صحابہ کا امام افضل الصحابہ مانتے۔ وہ درویش دربان شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر، محمد ہے سلطان سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ ہم نے حضور کو افضل الانبیاء مانا، وجہ علم ہے۔ ہم نے صدیق کو افضل الصحابہ مانا، وجہ صحبت نبوت ہے۔ جیسے انبیاء سے بڑھ کر مقام افضل الانبیاء کا، پھر صحابہ سے بڑھ کر مقام افضل الصحابہ کا ہوگا۔ اللہ کے نبی افضل الانبیاء، آپ کے افضل ہونے کی تیسری وجہ، آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی تیسری وجہ، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کی نبوت کے دائرے کی ایک حد تھی۔ نبوت کا دائرہ شروع بھی ہوتا، نبوت کا دائرہ ختم بھی ہوتا، نبوت کا ایریا شروع بھی ہوتا، نبوت کا ایریا ختم بھی ہوتا۔ اللہ نے اسے سمجھانے کے لیے قرآن میں جو اسلوب اختیار کیا، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اللہ نے جب انبیاء کی بات کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو نبی بنایا ان کی قوم کا، عاد کو حضرت ہود کو نبی بنایا ان کی قوم کا، حضرت صالح کو نبی بنایا ان کی قوم کا، حضرت شعیب کو نبی بنایا ان کی قوم کا، حضرت موسیٰ کو نبی بنایا خاص افراد کا۔ ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، دائرہ شروع بھی ہوتا، دائرہ ختم بھی ہوتا، نبوت کے ایریا کی ابتدا بھی، نبوت کے ایریا کی انتہا بھی ہوتی۔ لیکن جب باری افضل الانبیاء کی آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا لقد ارسلنا محمدا الی قومہ، اللہ نے یہ نہیں کہا لقد ارسلنا محمدا الی قریش۔ اللہ کے نبی کی باری آئی، اللہ نے قرآن کریم میں جو اسلوب اپنی ربوبیت کے لیے اختیار کیا، وہی اسلوب حضور کی نبوت کے لیے اختیار کیا۔ جب باری ربوبیت کی آئی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب باری حضور کی آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب باری اپنی ذات کی آئی، فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ جب باری حضور کی آئی، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ نے بتا دیا جیسے ربوبیت کا دائرہ یہ لامحدود ہے، ایسے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا دائرہ بھی یہ لامحدود ہے۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہوگی وہاں پر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہوگی۔ اور اللہ نے عالمین کہہ کر بتا دیا، بات عالم ارواح کی کرو گے ربوبیت خدا بھی، نبوت مصطفیٰ بھی، بات عالم دنیا کی کرو گے ربوبیت خدا بھی، نبوت مصطفیٰ بھی، بات عالم قبر کی کرو گے ربوبیت خدا بھی، نبوت مصطفیٰ بھی، اگر بات عالم آخرت کی کرو گے ربوبیت خدا بھی، نبوت مصطفیٰ بھی، جسے حضرت حسان نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اپنے نبی کے نام نامی اسم گرامی کو ملا دیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب تک مؤذن 5 وقت کی اذان میں اللہ کی الوہیت کی گواہی نہ دے اذان مکمل نہیں، اگر پیغمبر کی نبوت کی گواہی نہ دے اذان تب بھی مکمل نہیں۔ اللہ نے عالم ارواح میں بھی اپنی ربوبیت کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کو جوڑا۔
عالم دنیا میں بھی ربوبیت کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کو جوڑا، عالم قبر میں بھی اپنی ربوبیت کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کو جوڑا، اللہ نے عالم آخرت میں بھی اپنی ربوبیت کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کو جوڑا۔ اللہ نے بتا دیا جیسے میں رب ہوں، میرے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، میرے محمد نبی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کے افضل ہونے کی چوتھی وجہ، آپ افضل الانبیاء، آپ کے افضل ہونے کی چوتھی وجہ میں نے گزارش کی، نبی کے افضل ہونے کی وجہ اللہ سے علم لینا اور علم کی بنیاد پر امت سے آگے بڑھنا ہے۔ پیغمبر افضل الانبیاء، اس کی چوتھی وجہ سمجھیے، ہمارا عقیدہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اللہ سے علم لیا بھی ہے، ہر نبی نے امت کو علم دیا بھی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اللہ سے لیا بھی ہے، آگے امت کو دیا بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ، حضرت آدم تا عیسیٰ جب انہوں نے خدا سے لیا، لینے کی ایک حد تھی، آگے دیا تو دینے کی بھی ایک حد تھی۔ ہمارے پیغمبر لینے پہ اے، آپ نے حدیں ختم کر دی، آپ دینے پہ اے، دینے کی بھی حدیں ختم کر دی۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ہر نبی نے خدا سے لیا ایسی جگہ پر، اس کے بعد جگہ باقی تھی، جب آگے دینے کی باری آئی ہر نبی نے علم دیا لیکن دینے کی جگہ بھی باقی تھی۔ جب باری ہمارے پیغمبر کی آئی، ہمارے پیغمبر لینے پہ آئے، آپ نے لینے کی جگہ ختم کر دی، جب امت کو دینے پہ آئے آپ نے دینے کی جگہ بھی ختم کر دی، نہ جگہ لینے کی چھوڑی نہ جگہ دینے کی چھوڑی۔ آپ کہیں گے کیا مانا؟ حضرت آدم نے اللہ سے لیا جنت میں بیٹھ کر، قرآن بتاتا ہے جنت کے اوپر جگہ باقی ہیں۔ حضرت نوح نے اللہ سے لیا جودی پہاڑ پر جا کر، قرآن بتاتا ہے ابھی جگہ باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے لیا چخے میں جا کر، قرآن بتاتا ابھی جگہ باقی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے لیا چھری کے نیچے لیٹ کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت موسیٰ نے لیا کوہ طور پر جا کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے لیا دوسرے آسمان پر جا کر، ابھی دینے کی جگہ باقی تھی۔ جب باری میرے پیغمبر کی ہے، میں تفصیلات پہ نہیں، صرف دو لفظ عرض کرتا، میرے پیغمبر نے جب اللہ سے لیا کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے؟ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، قرآن کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات میں سب سے پہلی جگہ جس سے پہلے جگہ نہیں اسے بیت اللہ اور مکہ کہتے، اور کائنات میں سب سے آخری جگہ جس کے بعد جگہ نہیں اسے عرش معلیٰ کہتے۔ کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ جب میرے پیغمبر لینے پہ آئے بیت اللہ سے چلے عرش معلیٰ تک پہنچے، مکان اول سے چلے مکان آخر تک پہنچے۔ عرش کے بعد کائنات میں جگہ کون سی بچی جہاں پر کوئی نیا آ کر لے گا؟ جب باری دینے کی آئی ہر نبی نے لیا اور امت کو دیا۔ جب باری میرے پیغمبر کی آئی، میرے پیغمبر نے خدا سے لے کر ایسا دیا کہ دینے کی جگہ بھی ختم کر دی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ جیسے مکانات کی انتہا عرش معلیٰ پر ہے، ایسے مقامات کی انتہا نبوت اور رسالت پر ہے۔ عرش کے بعد کائنات میں جگہ نہیں، نبوت کے بعد کائنات میں مقام نہیں۔ ہر نبی نے اللہ سے لیا اپنی امت کو دیا، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے لیا امت کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا۔ جب پیغمبر لینے پہ آئے آخری مکان تک پہنچے، جب پیغمبر دینے پہ آئے آخری مقام تک پہنچے۔ نہ پیغمبر نے جگہ لینے کی چھوڑی نہ پیغمبر نے جگہ دینے کی چھوڑی۔ اس لیے آپ افضل الانبیاء، اس لیے کہ لینے کی بھی آپ نے جگہ ختم، دینے کی بھی آپ نے جگہ ختم فرما دی۔ میرے پیغمبر افضل الانبیاء، آپ کے افضل الانبیاء ہونے کی پانچویں اور آخری وجہ سمجھیے، میرے پیغمبر کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ، افضل الانبیاء۔ اس کی پانچویں وجہ، اللہ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو اللہ نے با کمال بنایا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو خدا نے بے عیب بنایا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو معصوم بنایا۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو اللہ نے خوبیوں سے مزین فرمایا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی گئی، اللہ نے آپ کو بھی با کمال بنا کر، خوبصورت بنا کر، معصوم بنا کر، بے عیب بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ میں اور پہلے انبیاء میں فرق یہ ہے، اللہ نے جب پہلے انبیاء کو بنایا ان میں کمالات کو تقسیم کیا، جب اپنے نبی کو بنایا آپ میں تمام کمالات کو اکٹھا فرما دیا۔
اللہ نے تمام انبیاء میں کمالات کو پھیلا کر انبیاء کی جماعت بنائی. جب باری افضل الانبیاء کی آئی اللہ نے اپنے نبی میں تمام انبیاء کے کمالات کو اکٹھا فرما دیا, جسے اللہ نے قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب اب آپ آگے شاہد بھی آپ ہوں گے, مبشر بھی آپ ہوں گے, نذیر بھی آپ ہوں گے, داعی الی اللہ بھی آپ ہوں گے, سراجا منیرا بھی آپ ہوں گے. اللہ نے تمام کمالات کو اپنے نبی میں اکٹھا کر دیا, جسے مولانا جامی نے اپنے ذوق میں یوں کہا, فرمایا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری. حضرت ننوتوی نے اسے اپنے ذوق میں یوں کہا, آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. کیا مانا؟ اللہ نے جب آپ کے کمالات کو پھیلایا انبیاء کی جماعت بنا دی, انبیاء کے کمالات کو سمیٹا, افضل الانبیاء بنا دیے. نبوت کے کمالات بکھرے انبیاء بنتے, انبیاء کے کمالات اکٹھے ہوں افضل الانبیاء بنتے, جسے قاری طیب قاسمی نے ان الفاظ میں بیان کیا. فرمایا جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے پھر ستارے بنتے, جب ستاروں کی روشنی اکٹھی ہو پھر سورج بنتا ہے. اللہ نے پیغمبر کو سراجا منیرا کہہ کر کمالات کا جامع بنا کر بتا دیا, میرے پیغمبر ایسے ہیں جن پر میں نے کمالات کو اس طرح کامل اور مکمل کر دیا جیسے سورج پر روشنی کے مراتب کی انتہا, محمد مصطفیٰ پر نبوت کے مراتب کی انتہا جیسے سورج کے ہوتے ہوئے مزید لائٹ کی ضرورت نہیں, محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مزید انبیاء کی ضرورت نہیں. اللہ نے انبیاء کو جتنے کمالات فردن فردن تنہا تنہا اکیلے اکیلے دیے, اللہ نے وہ سارے کے سارے آمینہ کے لال میں جمع فرما دیے. کبھی تو کسی کہنے والے نے کہا, آقا داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. اللہ نے کائنات کے حسن کو پھیلایا, محمد مصطفیٰ کے اللہ نے حسن کو پھیلایا, اللہ نے کائنات کو بنا دیا, کائنات کے حسن کو سمیٹا, محمد مصطفیٰ کو بنا دیا, پیغمبر کے کمالات کو بکھیرا, انبیاء بنا دیے, انبیاء کے کمالات اکٹھے کیے, محمد مصطفیٰ بنا دیے. اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا, اگر کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کے کمالات کو, کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کی خوبیوں کو, کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کی صفات کو پھیلا ہوا دیکھنا چاہے, آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو دیکھ لے. اگر کوئی بندہ آدم تا عیسیٰ انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے. اللہ نے اپنے نبی کو صرف نبی نہیں انبیاء کا سردار بنایا, افضل الانبیاء بنایا. میں نے اس کی 5 وجہ ذکر کی. ہم نے حضور کو بشر تو مانا لیکن ساتھ نبی بھی مانا, اور صرف نبی نہیں افضل الانبیاء مانا. آپ افضل الانبیاء, پہلی وجہ آپ کا کلمہ پڑھنے کا حکم انبیاء کو دیا گیا, آپ افضل الانبیاء. دوسری وجہ اللہ نے آپ کو علم تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا, آپ افضل الانبیاء. تیسری وجہ آپ کی نبوت کا دائرہ غیر محدود اور وسیع, آپ افضل الانبیاء. چوتھی وجہ آپ نے اللہ سے علم لیا, لینے کی جگہ ختم, امت کو دیا, دینے کی جگہ ختم, آپ افضل الانبیاء. پانچویں وجہ اللہ نے انبیاء کو فردن فردن جن کمالات سے نوازا, وہ تمام کے تمام کمالات اللہ نے مجھ محمد, میرے محمد کی ذات کے اندر جمع فرما کر آپ کو افضل الانبیاء بنا دیا. اللہ فرماتے میں نے تمہیں نبی دیا کیوں؟ لتؤمنوا باللہ, تاکہ تم اللہ کو بھی مانو, اللہ کے رسول کو بھی مانو. ہم خدا کو مانتے ہیں, واحد مانتے ہیں, یکتا مانتے ہیں, اکیلا مانتے ہیں, عالم الغیب, مختار کل, بلا جسم, بلا جہت, بلا مکان موجود مانتے ہیں. ہم حضور کو نبی بھی مانتے, بشر بھی مانتے, سید البشر بھی مانتے, نبی بھی مانتے, افضل الانبیاء بھی مانتے. مفسرین فرماتے ہیں اگر ایمان ہوگا محبت رسول کا فائدہ ہے, اگر ایمان نہیں محبت رسول کا فائدہ نہیں, اگر ایمان ہے تعظیم رسول کا فائدہ,
اگر ایمان نہیں تعظیم رسول کا فائدہ نہیں. ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے عقائد کو سیکھا جائے, نبوت کے بارے میں اپنے عقائد کو سیکھا جائے, پھر اپنی اعتقادی, اپنی عملی, اپنی معاشرتی, اخلاقی اور معاملاتی زندگی میں اللہ کے نبی کی تعظیم کا دامن تھامتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی, ماننے والی ہیں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.